بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ظہور انور بروز جمعۃ المبارک 13 رجب المرجب واقع فیل کے 30ویں سال ہوا۔ آپ کے والد محترم سرکار ابو طالب علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی بھی ابو طالب علیہ السلام نے ہی کی۔ امام علی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی تشریف آوری اللہ کے مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ اعزاز نہ آپ سے پہلے کسی کو حاصل تھا اور نہ ہی بعد میں کسی کو حاصل ہوا۔ جب مولا علی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد اللہ کے حکم سے کعبے کے قریب آئیں۔ ابھی ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کعبے کی جنوب مشرقی دیوار شگافتہ ہوئی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہوئیں اور دیوار دوبارہ مل گئی۔ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک روئے زمین کے اس سب سے مقدس مکان میں اللہ کی مہمان رہیں۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنا منہ ان کے منہ پر رکھا اور اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں دے دی۔ کافی دیر تک آپ زبان مبارک چوستے رہے اور لعاب دہن نبوی سرچشمہ وما ینطق عن الہوا کا شربت حیات پیتے رہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے رسول خدا کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ حالانکہ اس وقت ظاہری طور پر قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ آپ کی شان میں 300 آیات نازل ہوئیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ آپ کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ غار حرا میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کے دوران امام علی علیہ السلام ہی تھے جو ان اہم ترین حساس لمحات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ امام علی علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، میں ہمیشہ اونٹ کے بچے کی طرح جو اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز پسندیدہ و محبوب صفات میں سے ایک صفت میرے لیے نمایاں فرماتے تھے اور مجھ سے فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہمیشہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیوستہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الہی و نورانی مقدس وجود سے کسب فیض فرماتے تھے۔ ایک جگہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے وقت شیطان کی چیخ و پکار سنی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ یہ کیسی آواز تھی جو میں نے سنی؟ پیغمبر اکرم فرمانے لگے، یہ شیطان کی فریاد ہے کیونکہ وہ اپنی عبادت کیے جانے سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی جو کچھ میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، مگر یہ کہ تم پیغمبر نہیں ہو لیکن میرے وزیر ہو اور تم خیر یعنی نیکی کے راستے پر چلو گے۔ اعلان نبوت کے بعد چونکہ بچپن ہی سے امام علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے، اسی لیے اسی دور سے بغض علی کا آغاز ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر علی اور علی کا بابا ابو طالب نہ ہوتا تو ہم کب کے محمد کو قتل کر چکے ہوتے۔
جب رات ہوتی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کبھی اپنے بیٹے علی کو سلاتے، کبھی طالب کو اور کبھی عقیل کو، تاکہ اگر کوئی دشمنی کرے تو میرے بیٹے مر جائیں اور محمد کو خروش بھی نہ آئے۔ روایات میں نقل کیا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کا معمار و میزان قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ آپ علیہ السلام کا علمی مقام و مرتبہ، آپ کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی۔ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور مشکل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو آپ علیہ السلام آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ خلیفہ دوم نے اس حقیقت کا اعتراف کئی بار ان الفاظ میں کیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مولا علی علیہ السلام علم ظاہر و باطن دونوں کے امین تھے۔ آپ علیہ السلام کی قرآن فہمی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار فرمایا، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی شخص نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، صرف امام المتقین علی علیہ السلام ہی اس مرتبہ پر فائز تھے کہ اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھو، میں زمین و آسمان کا عالم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی ظاہری صفات میں شجاعت و دلیری ایک نمایاں وصف تھا، اور شجاعت بھی ایسی کہ عالم طفلی میں ہی اژدہا کو چیر دیا۔ جوان ہوئے تو 1000 لوگوں پر بھاری، نامی گرامی پہلوان مرحب کو ذوالفقار کے ایک ہی وار سے 2 حصوں میں کاٹ کے رکھ دیا اور درِ خیبر کو اپنے زور بازو سے اکھاڑ پھینکا۔ جب میدان جنگ میں تشریف لاتے تو فرماتے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دشمنوں کے دل آپ کی ہیبت سے لرز جاتے۔ ہجرت کی رات جب کہ چاروں طرف کفار تلواریں لیے کھڑے تھے تو صرف آپ ہی تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ ہر غزوہ میں شرکت فرمائی اور خیبر کے قلعے کو فتح کر کے فاتح خیبر کے نام سے شہرت پائی۔ جب غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو لوگ خوف کے مارے واپسی کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف شیر خدا علی المرتضیٰ میدان جنگ میں موجود رہے اور کفار کو ان کے انجام تک پہنچاتے رہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو کرار غیر فرار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام دشمن خارجیوں کا آپ ہی نے قلعہ کما فرما کر مسلمانوں کو ان کے فتنے سے محفوظ و مامون کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا علی علیہ السلام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح صرف آپ علیہ السلام سے ہی پسند فرمایا۔ حالانکہ اس دور کے امیر سے امیر تر اور خوشحال سے خوشحال تر لوگ پاک بی بی سے شادی کی خواہش رکھتے تھے۔ رسول پاک فرمایا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو اور ہمسر نہ ہوتا۔ واقعہ غدیر تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر غدیر خم نامی جگہ پر ہجرت کے 10ویں سال 18 ذی الحج کے دن حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، جس کے بعد تمام بزرگ صحابہ سمیت حاضرین نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ رسول پاک نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے اللہ تو اس شخص کو دوست رکھ اور اس کی سرپرستی فرما جو علی کو دوست رکھتا ہے اور اسے اپنا مولا اور سرپرست مانتا ہے، اور ہر اس شخص سے دشمنی کر جو علی کا دشمن ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیر المومنین علی سے محبت و الفت لوگوں کے سامنے عیاں ہوتی گئی۔
وقت گزرتا گیا اور مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والوں کے دلوں میں بھڑکتی ہوئی آگ اتنی شدت اختیار کر گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس آگ کے شعلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ علی و بطول کے لیے انتہائی مشکل وقت تھا۔ حاکم وقت کی بیعت نہ کرنے پر مولا علی علیہ السلام اور پاک بی بی فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ نومولود بچہ محسن شہید کر دیا گیا، بی بی فاطمہ کو زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ لیکن مولا علی اس کٹھن وقت میں رسول پاک کی وصیت پر عمل کرتے رہے کہ اے علی، میرے بعد لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہیں اور تمہارے اہل بیت کو تکلیفیں پہنچائیں گے، اس وقت تم صبر کرنا، جنگ نہ کرنا، تلوار کو نیام میں رکھنا، دین کی حفاظت کرنا۔ بس آپ علیہ السلام لوگوں کے ظلم اور زیادتیاں سہتے رہے۔ لوگوں کے بغض کا یہ عالم تھا کہ امام عالی مقام لوگوں کو سلام کرتے تو لوگ جواب تک نہ دیتے۔ علی مسجد میں تھے، حسن و حسین مسجد کی طرف دوڑے اور بی بی فاطمہ زہرا کی شہادت کی غم انگیز خبر دی۔ حضرت علی اس خبر سے ٹوٹ سے گئے اور زمین پر گر پڑے۔ پاک بی بی زہرا کی وصیت کے مطابق مولا علی نے خود غسل دیا اور رات کی تاریکی میں دفن کیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے پاک بی بی کی 40 قبریں بنائیں، گویا پاک بی بی کو دفنایا نہیں گیا بلکہ اس امت سے چھپایا گیا تھا۔ قبر کے قریب بیٹھے مولا علی روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ زہرا، آپ کے جانے کے بعد میں تنہا ہو گیا ہوں، میں غریب ہو گیا ہوں۔ یوں ہر موقع پر امیر المومنین اور اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، قدم قدم پر آپ کی توہین کی گئی، آپ کی فضیلتوں کا انکار کیا گیا اور آپ کو حق کی خلافت سے ایک لمبے عرصے تک محروم رکھا گیا، یہاں تک کہ آپ کے چاہنے والوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ کی شان میں گستاخی کریں اور ایسا نہ کرنے پر انہیں شہید کر دیا جاتا۔ کئی بزرگ صحابہ کرام کو اسی لیے شہید کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو برا نہ کہا۔ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد سے حضرت علی علیہ السلام گوشہ نشینی کے عالم میں فرائض منصبی ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ خلافت کے 3 دور اسلام کی تقدیر کے چکر بن کر گزر گئے اور 35 ہجری میں تخت خلافت خالی ہو گیا۔ بالآخر اصحاب اس نتیجہ پر پہنچے کہ تخت خلافت حضرت علی علیہ السلام کو بلا شرط حوالہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اصحاب کا ایک عظیم گروہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ بہرحال آپ نے ظاہری خلافت قبول فرما لی۔ اپنے دور خلافت میں مولا علی علیہ السلام کو جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان کا سامنا کرنا پڑا، اور ان جنگوں میں آپ علیہ السلام نے حق کا بول بالا کیا اور اپنی شجاعت کا لوہا منوایا۔ یوں آپ کے مخالفین میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا اور لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ ابن ابی طالب نے محسوس کیا کہ وہ دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ ہائے زمین کیسی وحشت کی جگہ اور اجنبی بیگانہ و فریب کی منزل ہے۔ آپ علیہ السلام نے دنیا پر اپنے چشم دل سے نظر کی اور فرمایا، اے دنیا، میرے سوا کسی اور کو فریب دینا۔ ہائے کیا زندگی تھی علی علیہ السلام کی، جو یا تو جہاد کرتے گزر گئی یا مصائب و آلام جھیلتے کٹی۔ علی علیہ السلام صحن سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ علی مسجد میں آئے، رب العزت کے حضور سر جھکایا۔ ابن ملجم زہر آلود تلوار ہاتھ میں لیے آیا اور حضرت کے سر پر وار کیا۔ محبان علی علیہ السلام کو عظیم ترین صدمہ پہنچا۔ دنیا کی ہر چیز شکستہ و اندوہگین ہوئی سوائے علی ابن ابی طالب کے، جن کا چہرہ حشاش بشاش تھا۔ آپ نے نہ تو انتقام کی خواہش ظاہر کی، نہ غیظ و غضب کا اظہار کیا، بلکہ فزت برب الکعبہ کہہ کر اپنی کامیابی کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد 2 روز تک انتہائی کرب و اذیت کے عالم میں رہے، مگر آپ علیہ السلام نے اف تک نہ کی۔ لوگوں کو احسان و نیکی اور رحم و کرم کی وصیت فرماتے رہے۔ ماہ رمضان کی 21ویں شب کو آپ علیہ السلام نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔
آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے بعد ایسا خاندان چھوڑ گئے جس کا ایک ایک فرد راہ حق میں شہید ہوا۔ منہ سے لپٹی تھی بسد آب۔ امام علیہ السلام اپنے دشمنوں کو دنیا میں زندہ چھوڑ گئے، لیکن ان کی یہ زندگی عین ہلاکت تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ علی محراب کوفہ میں اپنی شدت عدل کی بنا پر مارے گئے تھے۔